بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا گیا کہ مصر کے باشندے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے پاس تعزیت کے لیے گئے اور ان سے کہا کہ ہم اپنے معزز بادشاہ کو کبھی بھی بھول نہیں سکتے، اور اے ہمارے سردار، ہم یہ بھی نہیں بھولیں گے کہ تم اس کے بھائی اور اہل خانہ ہو۔ ہمارا آقا تمہاری مصر میں تشریف آوری کے دن کتنا خوش ہوا تھا، اور ہم اپنے آقا کی خوشی کے دن کتنا خوش ہوئے تھے۔ یہ ملک تمہارا ملک ہے اور ہم تمہارے لیے اسی طرح ہے جس طرح اپنے آقا کی زندگی میں ہوا کرتے تھے۔ محترم ناظرین، عرصہ دراز تک بدستور یہی صورتحال برقرار رہی۔ مصر کے باشندوں نے جو کہا تھا اس کا خیال رکھا، اور انہوں نے کنعان والوں کی عظمت کا اعتراف کیا۔ یہی کنعانی جو بنی اسرائیل کہلاتے تھے، عزت اور دولت والے تھے، لیکن اس کے بعد حالات تبدیل ہو گئے، ان کا کردار بگڑ گیا۔ انہوں نے دعوت اللہ یعنی مخلوق کو اللہ کی طرف بلانے کا کام چھوڑ دیا، اور وہ دنیا کی دلدل میں گر گئے۔ لوگ بھی ان کے لیے بدل گئے، وہ انہیں اس نظر سے دیکھنے لگے جس نظر سے ان کے آباء و اجداد کو نہیں دیکھتے تھے۔ وہ بھی عام لوگوں کی مانند ہو گئے۔ وہ لوگوں سے ممتاز نہ رہے، مگر صرف خاندان کے اعتبار سے۔ لوگ اپنے میں سے مالدار کے ساتھ حسد کرنے لگے اور فقیر و محتاج کو حقیر جاننے لگے۔ مصر کے باشندے انہیں اس اجنبی کے روپ میں دیکھنے لگے جو کسی دوسرے شہر سے آیا ہو، جس کا مصر میں کوئی حق نہ ہو۔ مصر کے باشندے یہ نظریہ رکھتے تھے کہ وہی ملک کے اصل رہائشی ہے، اور مصر صرف مصریوں کا ہے۔ بعض مصریوں کی یہ رائے تھی کہ یوسف ایک اجنبی تھا جو کنعان سے آیا تھا۔ عزیز مصر نے اسے خرید لیا۔ کسی کنعانی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ مصر پر حکومت کرے۔ بہت سے لوگ یوسف علیہ السلام کی عظمت، شرافت اور احسان کو بھول گئے۔